مسجد کے امام کی خاموش قربانی، ایک ایسی داستان جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ ذرا سوچئے، جب آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے تو سب سے پہلے کس کو بلایا جاتا ہے؟ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اذان کے لیے کون آتا ہے؟ جب نکاح کا مبارک موقع آتا ہے تو خطبہ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ اور جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہی مسجد کا امام، جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مگر افسوس اکثر لوگ اسی کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی امام صاحب کی ہے جس نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی، لیکن بدلے میں اسے وہ عزت نہ مل سکی جس کا وہ حقدار تھا۔ ایک گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے۔ وہ نہایت متقی، باعمل اور نرم دل انسان تھے۔ فجر سے پہلے مسجد پہنچ جانا، بچوں کو قرآن سکھانا، بیماروں کی عیادت کرنا، نوجوانوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانا ان کا معمول تھا۔ ان کی زبان پر ہمیشہ خیر خواہی ہوتی اور دل میں امت کا درد، لیکن ان تمام خدمات کے باوجود گاؤں کے بہت سے لوگ ان کی قربانیوں سے بے خبر تھے۔ امام صاحب کی تنخواہ بہت معمولی تھی، گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے دھیمی آواز میں کہا کہ بچوں کی کتابیں خریدنی ہیں اور گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا ہے۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جیب خالی ہے۔ انہوں نے سر آسمان کے طرف اٹھایا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، تو ہی کارساز ہے۔ سردیوں کی ایک طویل رات تھی۔ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا پرانے کمبل میں لپٹا سردی سے کانپ رہا ہے۔ بچے نے معصوم لہجے میں پوچھا، ابو، ہمارے گھر نیا کمبل کب آئے گا؟ یہ سوال سن کر امام صاحب کا دل لرز اٹھا، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میرا رب بہت کریم ہے، وہ ضرور انتظام فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے تاکہ ان کے آنسو بچے نہ دیکھ سکے۔ اسی گاؤں میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے، مہنگی دعوتیں دیتے تھے، نئے موبائل خریدتے تھے، لیکن جب مسجد کے امام کی ضروریات کا ذکر آتا تو کہتے، امام صاحب کو اتنے پیسوں کی کیا ضرورت؟ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ امام صاحب، آپ کے بچے کیسے ہیں؟ آپ کی زندگی کن مشکلات سے گزر رہی ہے؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ایک رات نماز عشاء کے بعد امام صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے، چہرے پر اداسی تھی اور آواز میں درد تھا۔ انہوں نے کہا، میرے عزیز بھائیوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی نے گھبرا کر پوچھا، امام صاحب، آخر کیوں؟ امام صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، میں رزق کی کمی کی وجہ سے نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں میری ضرورت تو سب کو ہے مگر میری قدر کسی کو نہیں۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے پورے مجمع کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ ایک بزرگ روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور بولے، امام صاحب،
جب میرا جوان بیٹا دنیا سے فوت ہو گیا تھا تو سب لوگ چند دن بعد اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، مگر آپ مہینوں تک میرے گھر آتے رہے اور مجھے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر ایک نوجوان بولا، امام صاحب اگر آج میں قرآن پڑھ سکتا ہوں تو یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مسجد کا ماحول اشکبار ہو چکا تھا، ہر شخص اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ مغرب کی نماز میں مسجد بھر چکی تھی۔ لوگ صرف ایک مقصد سے آئے تھے کہ امام صاحب سے معافی مانگنے۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا، وہ امام صاحب سے قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے آتے ہی امام صاحب کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، امام صاحب آپ مت جائیے، ہمیں قرآن کون پڑھائے گا؟ یہ منظر ایسا تھا کہ مسجد میں موجود شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی آنکھ نم نہ ہوئی ہو۔ گاؤں کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، آج سے ہم اپنے امام صاحب کی عزت کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ان کا احترام سکھائیں گے۔ تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی۔ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ دین کی قدر کریں، مسجد کی قدر کریں اور اپنے امام کی عزت کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ہزاروں ائمہ مساجد کی خاموش داستان ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص آپ کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے وہ آپ کی عزت، محبت اور تعاون کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آج ہی اپنے امام صاحب کے لیے دعا کیجیے، ان کا احترام کیجیے اور اگر ممکن ہو تو ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ شاید آپ کا یہی عمل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ائمہ مساجد کی حفاظت فرمائے اور ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔